نواب ہاؤس میں رات کے اس وقت سب صحن میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے جب جہانگیر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتا دندناتا ہوا ان کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نواب عالم نے فوراً گھرچے۔ اچھا تو یہ بدتمیزی ہے؟ وہ کیا تھا جو آج شام یہاں پہ ہوا؟ ایسے بھی کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس میں جو تم لوگوں کو سارے جہاں کی برائیاں مجھ میں نظر آ رہی ہیں؟ اس نے پاس کھڑی عدن کو دیکھ کر چباتے ہوئے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو اپنی۔ تم دونوں کمرے میں جاؤ۔ نواب عالم نے اماں اور عدن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اماں کے پیچھے کھڑی عدن بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ نا اچھائی کون سی ہے تمہارے اندر جو میرے گھر میں آ کے بکواس کر رہے ہو؟ دوبارہ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو یہ ڈونگے جیسا منہ مار مار کے نیلو نیل کر دوں گی۔ اماں کا تو اسے دیکھتے ہی دماغ گھوم گیا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ بابا نے سخت نظروں سے اماں کو دیکھا۔ وہ جہانگیر کو گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایک بات یاد رکھنا نواب عالم، مجھے تو اب تک وہ سب نہیں بھولا جو تم نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اب جو دوبارہ ہوا وہ تو ساری عمر نہیں بھول پاؤں گا۔ رکھو سینے سے لگا کے اپنی بیٹی کو، دیکھتا ہوں میں کس کی ہمت ہے اس دروازے پہ بارات لانے کی۔ تم لوگوں کو گڑ گڑا کر مجھ سے معافی نہ مانگنی پڑی تو میرا نام بھی جہانگیر عالم نہیں ہے۔ دکھا دی اپنی اوقات۔ اگر اب تمہاری بکواس ختم ہو چکی ہے تو اپنا منہ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، عبداللہ نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ اور دوسری بات جہانگیر، دوستی نبھائے نہ نبھائے دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ وہ ایک قہر آلود نظر کمرے کی جانب ڈالتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ دن یوں ہی بے کیف گزر رہے تھے۔ نیہا اور خالہ 3 دن ڈیرہ ڈالنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ وہ گھر میں بھی غائب دماغ رہتا اور آفس آ کر بھی اپنی سوچوں میں ہی الجھا رہتا۔ گھر میں ان کی روٹین میں تبدیلی سب سے پہلے طلال ہی نوٹ کرتے تھے، مگر انہیں تو آج کل گھر آنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ممی تو اس کو آفس بھیج کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی تھی، جیسے آفس آ کر وہ ہر چیزیں بھول جائے۔ اور یہ سچ بھی تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ احمد ارسلان شارک کے کالز میسج پہلے ہی اگنور کرتا، پھر آخرکار ان سے ہر تعلق ہی توڑ لیا۔ دوست کلب بار ہر چیز سے وہ منہ موڑ چکا تھا، مگر سکون پھر بھی نہ تھا۔ سارا دن وہ ایک ہی نکتے پر سوچتا رہتا، آخر کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کا کیوں لے آیا؟ کب تک رکھ سکتا ہوں اس کو فلیٹ میں؟ اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا، لیکن انہیں تو آج کل اپنا ہوش نہیں ہے، میری خبرگیری کہاں سے کروائیں گے؟ میں آئی کم ان سر؟ سوچوں کے تسلسل کو مینیجر کی آواز نے توڑا۔ یس سر، ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل دے دیں، آج اسے فائنل کرنا ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ سر، ہمدانی صاحب کے پروجیکٹ کی فائل دے دیں، آج اسے فائنل کرنا ہے۔ تو کر لیں آپ۔ مگر سر، فائل آپ کے پاس ہے۔ میرے پاس کہاں سے آئی؟ سر آپ نے کہا تھا میں چیک کر کے سائن کروں گا۔ اوہ شٹ، سوری، میں اسے دیکھ نہیں پایا۔ آپ خود چیک کر لیں، جہاں سائن چاہیے میں کر دوں گا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ یس آف کورس، آپ فائل چیک کر کے لے آئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر سے سر چیئر کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی علی نے آفس میں انٹری دی۔ پتہ نہیں وہ اس جگہ پر پہنچ کیسے گئی، کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ اف، کہاں پھنس گیا ہوں میں، کیا حل نکالوں اس کا؟ وہ دبے قدموں چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آخری فقرے اس نے واضح طور پر سنے تھے۔ کس کا بیٹا؟ مجھے بتا، تیرے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ کان کے پاس ابھرنے والی آواز سن کر وہ سپرنگ کی طرح اچھلا
تم کبھی انسانیت کے دائرے میں نہ آنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ، اگر کوئی بزنس کا مسئلہ ہے تو ڈیڈی سے بات کر، گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو ممی سے کہہ، ہاں اگر کسی لڑکی کا مسئلہ ہے تو تیرا بھائی حاضر ہے، بتا میرے لائق کیا خدمت ہے۔ شٹ اپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ کیا تھا؟ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ کیا حل نکالوں اس کا؟ اس کی بات پر دائم نے بے اختیار شکر کیا، پہلے جملے اس تک نہیں پہنچے تھے۔ بس بزنس ہی کی ٹینشن ہے بیٹا، بزنس کی تو تجھے الف بے بھی نہیں پتہ۔ آفس تو آتا ہی تو صرف کرسی توڑنے کے لیے ہے، گھر کے معاملے میں کوئی دلچسپی ویسے ہی نہیں ہے۔ بس پھر ایک ہی مسئلہ بچتا ہے۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں کچھ نہیں پتہ، میرا بزنس ہے آخر کل کو بھی مجھے ہی سنبھالنا ہے اور آج بھی، اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ دائم بولو، میں ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں تم اپسیٹ ہو۔ کیا بات ہے یار، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں یار، مجھے کیا ہونا ہے، کیا تو ہے، بس بزنس کی ٹینشن ہے۔ جس دائم کو میں جانتا ہوں وہ تو آج کل کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب تو بچہ ماشاءاللہ سے پورے ایک وقت کا نمازی ہے، ڈیڈی کی انگلی پکڑ کے آفس آتا ہے اور ناک کی سیدھ میں گھر جاتا ہے۔ خیر تو ہے نا؟ علی کے اس تجزیے پہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، کہیں کوئی عشق معشوقی والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے عشق فرمانے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ مثلاً کیا؟ مثلاً آفس آ کر کام کرنے کے بجائے تیرے جیسے نکمے انسان کے ساتھ سر کھپانا وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو مجھے یقین ہے تیرے ساتھ کسی نے اپنے نصیب نہیں پھوڑے، پھر بھی بتا کون ہے وہ پری پیکر جس نے دائم تلال کو اپنا گھرویتا کر لیا ہے؟ اس کی بات پر دائم کا دھیان ایک بار پھر بٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ وہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی اس کی۔ لڑکیاں تو ویسے ہی اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ کیسے رہ رہی ہوگی؟ اوہ ہیلو، کہیں تو بھی تو نیا پاکستان بنانے کے بارے میں نہیں سوچ رہا؟ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے لیے عمران خان ہی بہت ہے، سو اپنے نادر خیالات سے باہر نکل آ۔ آج پیٹ بھرا ہوا ہے کیا جو آتے ہی ٹٹر شروع کر دی ہے؟ اللہ تیرے جیسا دوست ہر کسی کو دے، میں آیا ہی اسی لیے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں۔ نو نو، جب تک یہ فائل کمپلیٹ نہیں ہوتی میں نے ہلنا بھی نہیں ہے یہاں سے۔ یعنی کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ آف کورس، بس ثابت ہو گیا تو ایک نمبر کا ڈھیٹ اور کھڑوس انسان ہے۔ آج کے بعد میں نے ہرگز تیرے پاس نہیں آنا، خبردار جو مجھے فون کر کے بلایا۔ تجھے یہ فائل زیادہ عزیز ہے نا، تو مر ادھر ہی جا رہا ہوں میں۔ یہ دھمکی ایک ہفتے میں تیسری بار اسے علی کی جانب سے ملی تھی۔ وہ بغیر اس پہ کان دھرے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا، مگر سوچوں کی ڈور اب بھی کسی اور کے گرد الجھی ہوئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پہ موجود تھے اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ گزشتہ روز ہونے والے مخالفین کی پریس کانفرنس پڑھ رہے تھے۔ آفس کیسا جا رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے دائم کو مخاطب کیا۔ دائم: جی ڈیڈی، آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا ہے آفس کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے، باقی پروگریس آپ خود دیکھیے گا آ کر۔ ہاں، چکر لگاتا ہوں میں آج، کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سے کام پینڈنگ ہیں، آج کچھ مصروفیت کم ہے، لگے ہاتھوں ایک دو اور کام بھی نمٹا لیتا ہوں۔ اوکے، ایز یو لائک۔ کتنے % چانس ہیں جیتنے کے؟ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی۔
مخالفین کا حال تو تم دیکھ چکے ہو، اس بار حکومت بدل جائے گی، پبلک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے، وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے۔ ویٹس گڈ، پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے۔ آج کل میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات کا بھی ایشو بن جاتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، آفس کی سیکورٹی بڑھا دو، جتنی بھی اہم فائلز ہیں اور جو پروجیکٹ ہمارے انڈر ہیں سب کی فائل بینک میں رکھوا دو، خود بھی احتیاط برتو، بغیر سیکورٹی کے ہرگز باہر مت نکلنا۔ ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا، کچھ بینک میں جمع کروا دو، باقی سارا گھر میں رکھو، تنازعات بڑھ چکے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈی، بلکہ تم مینیجر سے کہو آج ہی ساری فائل اکٹھی کرے، صرف سافٹ کاپیز اپنے پاس رکھو، میں ایک دو کام نمٹا لوں پھر لگاتا ہوں چکر، اور کسی بھی پارٹی کے بندے کو آفس میں گھسنے نہیں دینا، اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں۔ آج کل یہ لوگ بہت اوچھی حرکتوں پر اتر آتے ہیں، سو بی کیئرفل۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ابھی نکلتا ہوں، آپ کے آنے تک سب کچھ کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاں ضرور، میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں، تب تک سب کچھ ہینڈل کرو۔ وہ سر ہلاتا ہوا کیچن اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان الیکشن کی وجہ سے تو میری سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے، جلدی سے ہو جائے تو جان چھوٹے، گھر میں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ طلال کی ہدایات کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضرورت باہر نہیں نکلتی تھی، بس کچھ تو دن رہ گئے ہیں پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں احتیاط برتتی ہوں۔ سارنگ نے تو غلطی کر لی، پاکستان آ کے سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا ہے۔ ہاں بس کچھ دنوں تک سارنگ کی سیٹ بھی کنفرم کرواتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کا حرج ہوگا۔ ویسے دائم کو آفس بھیجنے کا خیال بہت زبردست تھا، اسے آفس میں دلچسپی لیتے دیکھ کر اب میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں۔ ضرور، مگر غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اب تو وہ آفس اور گھر کے درمیان گن چکر بنا ہوا ہے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اچھا ہے اب اسی کا یہی شیڈول رہے۔ سارا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ گھریلو معاملات میں ڈسکس کرتی رہی۔ چلیں آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپنا اپارٹمنٹ کا جائزہ لے لوں، پھر آفس میں جانا ہے۔ کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا، آج ہی سارے کام ختم کرتا ہوں۔ طلال تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔